اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنے پی ٹی آئی کے بھائیوں کو، بہنوں کو اور عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ کوئی نہیں جاننا چاہتا کہ انڈیا نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، کیوں ایک جنگی ماحول پیدا کیا انڈیا نے۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سیاہ انڈیا میں جو قتل ہوئے ہیں 28 ہماری بہنیں اور بھائی، وہ قتل ہوتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر وہ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں، اور 10 منٹ کے اندر وہ سنتاس معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی اس کی کہ آخر انڈیا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ایسی کون سی ان کے پاس جادو کی چھڑی تھی، مودی کے پاس، انڈین حکومت کے پاس؟ تو کون سے ایسے فرشتے تھے ان کے پاس تو انہوں نے فوراً کہہ دیا یہ کام پاکستان نے کروایا 5 منٹ کے اندر۔ اللہ کے بندوں، کوئی تحقیقات ہوتی کوئی 1-2 دن میں، پھر آپ اس کو بیان دیتے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا نے یہ اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا۔ انڈیا کی حکومت نے، اسپیشل مودی صاحب نے، کیوں دوبارہ جب 2 ملکوں کی عوام نزدیک آ رہی ہے محبت میں، انہوں نے پھر ایک نفرت کا بیج بو دیا؟ کیوں ایسے انہوں نے کیا؟ اس کی وجہ جاننی بھی ضروری ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، جو میری اطلاع ہے یا میرے علم کے مطابق ہے۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ وجہ صرف اور صرف یہ تھی، انڈیا نے پچھلے 40 سال میں 25 ڈیم بنا لیے پانی پہ۔ انہوں نے ہمارا راوی کا پانی روک لیا، انہوں نے ستلج کا پانی روک لیا، چناب کا پانی روک لیا، اس پہ ڈیم بنا دیے۔ ہاں، ہماری حکومت وہ سوئی ہوئی تھی، وہ بڑا لیٹ ایک عدالت میں کیس لے کر گیا، دیکھیں جی ہمارے پانی پہ انڈیا نے ڈیم بنا لیا۔ بدقسمتی یہ ہمارے پاکستان کی، پچھلے 40 سال میں ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا تاکہ پانی کی سٹوریج ہوتی، نئی نہریں نکلتی، بنجر زمین زرخیز بناتے۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں گئی، سوائے کرپشن کے علاوہ اور کوئی توجہ نہیں کہیں کی گئی۔ یہ پاکستان کی حکومت یہ بات کیوں نہیں تسلیم کرتی؟ تو اس سے بھیانک غلطی ہوئی ہے۔ اب انڈیا نے جب سارے ڈیم اپنے مکمل کر لیے ہیں، تو اب جو بچا کھچا پانی ہے وہ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مودی صاحب نے جو پچھلے اب جو الیکشن ہوا اس کے جیتنے کے بعد ان کی جو میٹنگ تھی، وہ اس میں یہ ایک موضوع بھی تھا کہ انڈیا 5 نئے ڈیم کہاں پہ بنائے۔ چائنا کی طرف تو وہ بنا نہیں سکتا، بڑا بھائی ہے، وہ بڑا بھائی یہاں مطلب کہ وہ طاقتور ہے۔ اور جو ہمارے جیسے ملک ہیں جس میں سیاسی افراتفری مچی ہوئی ہے، معاشی افراتفری مچی ہوئی ہے، تو اس نے یہی پروگرام بنایا کہ ہم 5 نئے ڈیم، جو پاکستان کا بقایا پانی جو جاتا ہے جو سیلاب کے دنوں میں، اس پہ بھی ڈیم بنا دیں۔ اس کے لیے سندھ طاس جو معاہدہ ہے اس کو ختم کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے نئے 5 ڈیم جو منظور کیے ہیں مودی صاحب نے، وہ پاکستان کے انہی دریاؤں پہ بننے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا ایک ڈرامہ رچایا جائے، جیسے وہ پچھلی دفعہ فوجیوں کو مارا گیا اور وہ الزام پاکستان پہ آیا، ایئر سٹرائک ہوئی، پھر منہ کی کھائی، اور پھر بیک ہو گیا انڈیا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔
5 نئے ڈیم انڈیا نے بنانے کے لیے اور سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے پانی کا وہ کیا، وہ ڈرامہ کیا، تاکہ ہم اس کی آڑ میں نئے 5 ڈیم بنا سکیں۔ اصل وجہ تو یہ ہے، ایک جنگی ماحول ہوگا، دنیا اس میں کودے گی، کیونکہ اس ٹائم یورپ کی اور امریکہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ میرے خیال میں تو جنگ نہیں چھڑے گی، باقی ہمارے اینکر بھائیوں نے تو ماحول بنا دیا ہے جنگ کا، لیکن موجودہ حالات میں مجھے نظر نہیں آتا جنگ چھڑے گی۔ ہاں، جنگی ماحول پیدا کر کے پاکستان کو بلیک میل کیا جائے گا اور پھر انڈیا اپنی ہٹ درمی کرے گا اور وہ 5 نئے ڈیم بنائے گا انہی دریاؤں پہ، اور جو پانی پاکستان کی طرف آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دریا سوکھ جائیں گے تو نہروں کو پانی نہیں ملے گا۔ ہماری تو یہ بدقسمتی ہے کہ پچھلے 70 سال سے ہم کالاباغ ڈیم نہیں بنا سکے، جو قدرت نے ہمیں خود بنا کر دیا ہوا ہے۔ پانی سارا سمندر میں چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ ہماری تو حکومت توجہ ہی نہیں دے رہی، نہ ادارے توجہ دیتے ہیں اس طرف۔ لوٹ مچی ہوئی ہے اور کسی کو یہ دھیان نہیں ہے کہ 1200 ارب کا جو ڈیم بنتا ہے، کم از کم اور کچھ نہیں 3 سال بعد ہی ہم ہر سال ہم 3-4 ارب رکھیں، 400 ارب رکھیں اور 3-4 سالوں میں ہم ایک ڈیم بنا لیں، اور جو ڈیم ہمیں اللہ نے بنا کر دیا ہوا ہے کالاباغ ڈیم، اس کو ہم مکمل کریں۔ ہم تو نہروں کے پیچھے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ڈیم کی طرف نہیں کوئی جا رہا ہے جہاں سے نہروں کو پانی ملنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ نہریں کیا چلائیں گے؟ کوئی نہیں چلا سکیں گے۔ انڈیا اور چائنا نے اس بات کو پچھلے 50 سال میں سمجھ لیا ہے۔ پچھلے 50 سال میں چائنا نے بھی بے تحاشا ڈیم بنائے اپنے ملک میں، اور انڈیا نے بھی اپنے ملک میں ڈیم بنائے، اور اگر کوئی نہیں بنا سکا تو یہ ہمارا بدقسمت پاکستان ہے جس میں کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کہ ہم پانی کو سٹوریج کریں۔ اور آج کہتے ہیں جی پانی پہ لڑائی ہوگی، پانی پہ لڑائی ہوگی۔ پانی پہ کیا لڑائی ہوگی؟ آپ نے کیا انتظام کیا؟ ابھی مونسون کا موسم آئے گا تو پانی آئے گا پاکستان میں، تو اس کو آپ سٹوریج کر سکتے ہیں۔ کم از کم 5 بڑے ڈیموں جتنا پانی آتا ہے پاکستان میں، اور وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس سے تباہی مچلتی ہے، ہمارے گاؤں کے گاؤں برباد ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت پہ جون تک نہیں رنگتی۔ تو اللہ کے بندوں، ہم کالاباغ ڈیم بنائیں، ہم اس کے ساتھ اور ڈیم بنائیں، پنج ند کے مقام پر ہم ڈیم بنائیں تاکہ پانی سٹوریج ہو جائے ہمارا۔ جو سمندر میں ضائع ہو رہا ہے پانی، وہ ہماری آب پاشی کے لیے کام آ جائے۔ الزام ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ دیکھو، دشمن نے تو فائدہ اٹھانا ہے آپ کی کمزوری پہ، آپ کی کمزور پہلو کو دیکھ کر اس نے وہاں پہ چوٹ لگانی ہے۔ تو کیوں نہیں آپ یہ سمجھتے؟ اتنے دنوں سے میڈیا پہ کھپ پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ کسی نے نہیں جانی۔ اس کی وجہ پانی ہے، اور انڈیا چاہتا ہے جو بچا کچا پانی جا رہا ہے پاکستان میں وہ بھی بند کر دیا جائے، دریا سوکھ جائیں پاکستان کے، اور پھر پاکستانی زمین بنجر ہو جائے اور پاکستان محتاج ہو جائے باہر سے گندم اور دالیں اور جو بھی ہے چیزیں وہ لینے پہ۔ آج بھی ہمارے سرمایہ داروں نے ہمیں محتاج کیا ہوا ہے۔ آج بھی گندم باہر سے منگوائی جاتی ہے، چینی منگوائی جاتی ہے، دالیں منگوائی جاتی ہیں۔ پاکستان ایک زرخیز ملک تھا، دنیا کا 6واں بڑا زرخیز ملک تھا، آج نہیں ہے۔ آپ کی کئی ایکڑ، کئی لاکھ ایکڑ زمین بنجر ہے، اس کو سراب نہیں کیا گیا۔ مونسون میں سیلاب آتے ہیں، گاؤں کے گاؤں مٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے اربوں ڈالر کا، لیکن ڈیم کی طرف کوئی گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی۔
وہی ڈیم ہے جو ایوب خان کے دور میں منگلا تربیلا اور دوسرے ڈیم، نہ ان میں کیپیسٹی بڑھانے کی طرف توجہ دی گئی، اور کہتے ہیں جی پانی کا ہم اپنا پانی نہیں لینے دیں گے۔ انڈیا نے پہلے بھی ہٹ درمی کی اور آج بھی وہ ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ سوال تو یہ ہے نا، آپ نے اس کا کیا علاج سوچا؟ انڈیا نے کشمیر میں اتنا بڑا ڈیم بنا دیا، تو آپ نے اس ڈیم کے متعلق کیا سوچا؟ کیا کیس آپ جیتے کہ وہ پانی ہمارا حق تھا تو انڈیا نے وہ ڈیم کیوں بنائے؟ آج بھی یہ جو ڈرامہ مودی صاحب نے کیا ہے، صرف وہ 5 جو نئے ڈیم انہوں نے بنانے ہیں ان پہ کیا، تو جو بچا کچا پانی پاکستان جا رہا ہے اس کو بھی روک لے، اور انہوں نے ٹل لگانا ہے۔ اور جہاں تک مجھے پتہ چل رہا ہے، جنگ کا ماحول پیدا کیا جائے گا، اس میں پاکستان کو بلیک میل کیا جائے گا۔ مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا جو پانی کشمیر سے جا رہا ہے، ستلج میں جا رہا ہے، راوی میں جا رہا ہے، چناب میں جا رہا ہے، جہلم میں جا رہا ہے، وہ روکا جائے۔ اور اس کے بعد انڈیا کا اگلا جو قدم ہوگا وہ افغانستان میں ہوگا، تو جو دریائے سندھ کا پانی افغانستان سے آ رہا ہے اس کو بھی روکا جائے، اور پاکستان کو اتنا مجبور کیا جائے وہ گھٹنوں کے بل گرے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو غلطی ہیں وہ ہماری حکومتوں کی، انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اور آج ہمارے جو اینکر بیٹھے ہیں وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے، تو انڈیا نے آخر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے موجودہ حالات میں؟ جہاں یوکرین اور روس کی جنگ کو عوام لوگ دنیا کے پسند نہیں کر رہے، اسرائیل کی جنگ کو اسرائیل کی عوام نہیں پسند کر رہی، وہاں انڈیا میں مودی نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تو میں اپنے حکمرانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب آپ پی ٹی آئی کی دشمنی کو چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کے ورکر پاکستان کے وفادار ہیں ان کو چھوڑ دیں، ملک کی توجہ دیں، ڈیم بنائیں کوئی نئے، پھر آپ دشمن کو للکاریں۔ سٹوریج آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کیا پانی کو روکیں گے؟ ہر سال سیلاب آتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، اور اس بہتی گنگا سے آپ ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری حکومتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے کہ دشمن کو جواب کیسے دینا ہے۔ سب سے بہترین جواب تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت فوراً 2 بڑے ڈیموں کا اعلان کرے کہ ہم پانی اسٹوریج کے لیے کالابا ڈیم بنائیں گے اور 2 وہ ڈیم بنائیں گے، اور انڈیا کو پانی نہیں روکنے دیں گے۔ اس پانی پہ ہمارا حق ہے۔ پھر مزہ ہے، اس پانی جب وہ ادھر سے پانی آتا ہے تو وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، اس کا آپ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دریائے سندھ کا پانی آتا ہے تو وہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ دریائے سندھ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ڈیم دیا، آپ اس کو نہیں، اپنے اختلافات جو دشمنوں نے آپ کے اندر ایک نفاق پیدا کیا ہے اس پہ آپ لگے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نہروں میں بحث ہو رہی ہے۔ جب ڈیموں میں پانی نہیں ہوگا، پاکستان پہ پاس سٹوریج نہیں ہوگی پانی کی، تو نہروں میں پانی کیسے آئے گا؟ جب سٹوریج نہیں ہوگی، ڈیم نہیں ہوں گے، تو نہروں کے پاس چاہے وہ 2 ہوں چاہے وہ 20 ہوں، ان پہ پاس پانی کیسے جائے گا؟ اس طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے، اور اس نقطے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ اور آخر میں یہ عرض کرتا ہوں، تو یہی وقت ہے حکومت کو عوام میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو ریلیز کرے، فوراً کرے، جو ملک میں نفرت کی فضا ہے وہ ختم کرے، محبت کی فضا قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اور ہمارا پاکستان دشمنوں سے محفوظ ہو، چاہے وہ اندرونی دشمن ہے چاہے وہ بیرونی دشمن ہے، ان دونوں دشمنوں سے ہمارا پاکستان محفوظ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔